ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر نگہت ہاشمی صاحبہ موجود ہیں, چیئر پرسن النور فاؤنڈیشن. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دا شو. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحبہ. جزاک اللہ خیر. آپ کا ایک تو خصوصی طور پہ آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ, لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ ہم آج بات کریں گے دوسری شادی کے حوالے سے, تو اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے اور ہم کس جگہ پر اس کو تھوڑا بہت مسکنسیپشنائز کر دیتے ہیں؟ جواب تو میں اس کا دینا چاہوں گی, لیکن اچھا ہوا کہ مجھے پروگرام سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ آج جو ہے وہ ہم کس چیز پہ بات کرنے جا رہے ہیں. ایکچولی دوسری شادی کے حوالے سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی انسانوں کے لیے گنجائش رکھی ہے وہ سب کی فلاح و بہبود کے لیے. بالکل. اور اللہ تعالیٰ چونکہ صرف مردوں کے رب نہیں, صرف خواتین کے رب نہیں, وہ سب کے رب ہیں. بے شک وہ سب کے مدبر منتظم ہیں اور سب سے مہربانی اور شفقت کا سلوک کرنے والے ہیں. اس لیے اس نے اپنی رحمتوں کے ساتھ اس کے لیے گنجائش نکالی ہے. اور یقیناً یہ رخصت ہے اور سوسائٹی کے لیے ایک بہت بڑی ارینجمنٹ بھی الحمدللہ. اور میں نے یہ جو بات کہی کہ اچھا ہوا مجھے پتہ نہیں تھا, ایکچولی میں حج کرنے کے لیے گئی تو وہاں عرفات کے میدان میں ایک خاتون تھیں جو مجھے کہنے لگیں کہ یہ جو آپ کا کلپ ہے نا دوسری شادی کے بارے میں, یہ ہر کسی کے موبائل میں ہے اور خواتین کے لیے بہت زیادہ مشکل پیدا ہو گئی, کیونکہ جو ہی کوئی بات ہوتی ہے تو ہمیں یہ کلپ سنوا دیا جاتا ہے. تو کائنڈلی تھوڑا سا ہمارا بھی خیال کر لیں. اور اس کے بعد وہ بات کرتے کرتے ان کی آواز روند گئی اور وہ یعنی کافی دیر تک روتی رہیں اور اس بات کا اظہار کرتی رہیں کہ ہمیں کسی نے شادی کرنی ہے یہ تو الگ بات ہے, لیکن یہ جو دکھی کیا جاتا ہے ہمیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ بنیادی طور پر دوسری شادی کے ایشو پر ڈسکشن کرنے سے پہلے ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم اس کو محض انٹرٹینمنٹ کے طور پر, محض اس کو جو ہے وہ بات برائے بات کے طور پر لینا چاہتے ہیں یا واقعی کسی مسئلے کے حل کے لیے. کیونکہ گھر گھر کی کہانی ہے. رات میری ملاقات تھی ایک افطار پہ, ایک خاتون کہنے لگی کہ میرے ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی تو میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے حوصلہ دے کہ میں اپنے ہسبینڈ سے اپنے ریلیشن کو متاثر نہ کروں. تو کہنے لگی کہ میں نے تو ایکسیپٹ کر لیا, میرے بچے ایکسیپٹ نہیں کرتے, میری بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ان سے بہت ناراض ہیں کہ آپ کے والد نے کیوں دوسری شادی کی, اور بیٹیاں اس لیے ناراض ہیں کہ ہمارے ہسبینڈز کو بھی چانس مل گیا. وہ کہتے ہیں اگر آپ کے والد کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اب وہ گھر کے اندر اتنا بڑا ایشو بنا ہوا ہے تو کہنے لگیں کہ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ وہ دوسری شادی نہیں دراصل تیسری تھی. اس سے پہلے وہ ایک شادی کر چکے تھے, اب جو شادی کی ہے اس سے ان کا بیبی ہوا تو اس بچے کو لے کے آئے تھے کہ اس بچے کو میں خاندان کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. تو مجھ سے انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا میں انہیں آنے کے لیے اجازت دیتی رہوں, کیونکہ میرے بچے نہیں چاہتے کہ میں اجازت دوں. وہ کہتے ہیں کہ آپ انہیں اجازت دیں گے یہ گناہ ہے, کیونکہ انہوں نے چھپ کے شادی کی ہے, انہوں نے فیملی کو انوالو نہیں کیا. یعنی یہ ہمارے چیلنجز ہیں. تو اب یہ ہے کہ وہ اس حوالے سے پریشان تھیں کہ بچوں کو میں سمجھا نہیں پا رہی, بچے سمجھ نہیں پا رہے, اور اللہ کے ہاں میں گناہ گار ہو جاؤں گی, مجھے کیا کرنا چاہیے. تو میں نے کہا کہ آپ نے اب تک کیا کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کی وائف کے ساتھ عمرہ بھی کیا ہے اور میں نے بچے کو بھی ایکسیپٹ کیا ہے, لیکن میرے بچے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. سوسائٹی کی طرف سے ایکسیپٹنس نہیں, اپنے فیملی کی طرف سے, بیٹیوں کی طرف سے نہیں. اب جب یہ ساری صورتحال ہے تو ظاہر ہے کہ اب آپ ایک عورت کی پوزیشن کو دیکھیے, وہ اپنے ہسبینڈ کی دوسری یا تیسری بیوی کو دیکھے, یا اپنے بچوں کو دیکھے, یا اپنے دامادوں کو دیکھے, یا یہ ہے کہ کس طریقے سے اس کی ساری ایڈجسٹمنٹ ہو. تو میں نے انہیں کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگیں, یہ دیکھنا چاہیے کہ غلطی پر کون ہے. اگر آپ غلطی پر نہیں ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے, اور آپ کو جو ہے وہ اپنی بچیوں کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے. آپ فیل کرتے ہیں کہ بچوں کی کاؤنسلنگ آپ کے بس میں نہیں ہے تو آپ کسی سے ہیلپ بھی لے سکتی ہیں, لیکن اس وقت آپ کی بیٹیاں اور آپ کے داماد ان تک صحیح بات پہنچنی چاہیے. لیکن یہ چیلنجز تو بہرحال ہر ایک کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اور کہتی ہیں کہ میں اس بات پہ مطمئن ہوں کہ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ جہاں میں نے شادی کی وہ 7 بہنیں ہیں,
اور یہ پانچویں ہے جس کو میں نے سپورٹ دی ہے. اور ظاہر ہے کہ ان کی بیٹیاں تھیں, بیٹا بھی نہیں تھا, لیکن ایکچولی میں نے تو اس خاتون سے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے ہسبینڈ ایک شریف انسان ہے اور وہ شرافت سے کسی کو گھر لانا چاہتے ہیں, آپ کا حق آپ کو دینا چاہتے ہیں, بچوں کا حق بھی دینا چاہتے ہیں, اور آنے والی خاتون کو بھی حق دینا چاہتے ہیں. تو کہنے لگی کہ ہاں میری فرینڈ ہے. اور پھر آگے بہت ساری خواتین تھی تو پتہ چلا کہ ہسبینڈز اگر چھپی دوستی کر لیں, تعلقات رکھ لیں, کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں. یہ بڑا چیلنج گھر لانے پہ آبجیکشن ہے. یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم گرل فرینڈ کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں لیکن بیوی ہمیں نہیں برداشت. جی بے, تو اصل چیلنج یہ ہے. جی یہ بہت بڑا چیلنج ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مرد کو حق دیا ہے اس کے بارے میں بھی بہت ساری کنفیوژنز ہیں, کیونکہ مرد اگر سوسائٹی میں یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم تو نہیں دے رکھا کہ آپ نے ضرور شادی کرنی ہے, لیکن چانس ہے, رخصت ہے کہ اگر یعنی آپ کے لیے ناگزیر ہو جائے تو کر لو, عدل ضرور کرنا ہے, عدل کی شرط کے ساتھ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ ایک چیلنج یہ ہے کہ میں ایک کونسلر کے طور پہ, ایک کوچ کے طور پہ یہ سوال کر رہا ہوں. ہمارے سامنے کئی ایسے کیسز آتے ہیں جس میں کوئی بہن جب وہ آ کے اپنا دکھ بتاتی ہے, وہ کہتی ہے کہ جی میری ہسبینڈ نے شادی کر لی اور میری سوکن آ گئی, وہ قبول نہیں کر پاتی, اس کو کہتی ہے میرے سے معاف نہیں کیا جاتا, میں درگزر نہیں کر پا رہی, یا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تکلیف کیسے ختم ہوگی. تا دیر ایون کہ میں نے دیکھا کہ اس تکلیف کے ساتھ کچھ لوگ باقاعدہ بیمار ہو جاتے ہیں. ہماری کئی ایسی بہنیں جن کو بلڈ پریشر ہو گیا, شوگر ہو گئی, ایک پین کو ایک نروز پہ طاری کرتے کرتے. کچھ لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں, کچھ ہماری بہنیں ایسی ہیں جو 1-2 سالوں کے بعد اسے قبول کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور اللہ برکت بھی شامل کر دیتا ہے اور زندگی کے معاملات چل پڑتے ہیں. یہ جو ضد ہے اس کے پیچھے انا ہوتی ہے, گرومنگ ہے, کلچر ہے, یہ انسانی فطرت ہے. بڑے اچھی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے اور سارے پہلو سامنے رکھے ہیں. بیسیکلی مجھے لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کی خاتون, لڑکی جس کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کرنی ہے, اس کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کنڈیشنڈ مائنڈ سیٹ, شادی سے پہلے وہ ڈی کنڈیشنڈ کرنا ضروری ہے, کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. اور مجھے فیل ہوتا ہے کہ جیسے یہ ایک بریک تھرو ہے, جیسے ہم بیٹھے ہیں آپس میں بات کر رہے ہیں, اسی طرح سے لوگوں کا ذہن پریپیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر دوسری شادی کیوں, اس کی ضرورت کیا ہے. تو ابھی جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ ہماری کتنی بہنیں, بیٹیاں, کتنی بڑی تعداد ہے جو اس وقت یا ان میرڈ ہے, عمر زیادہ ہو گئی, خلا ہو گئی, طلاق ہو گئی, بیوہ ہیں, کسی بھی صورت میں. آخر سوسائٹی 1 کروڑ کے قریب خواتین کو بیئر کر رہی ہے نا. ہمدردی کہاں ہے, انسانیت کہاں ہے, ایمپتھی کہاں ہے؟ کیوں سوسائٹی کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں سب؟ اب خاتون کا ایسا ذہن بنا ہوا, وہ کہتی میں ہی کیوں, میرا ہی گھر کیوں. مجھے لگتا ہے پہلی شادی کی دفعہ بھی کاؤنسلنگ نہیں ہوتی, تو دوسری شادی تو ظاہر ہے کہ ایک اور بڑی بات ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ سوسائٹی کی اصلاح کے لیے ذرا زیادہ بڑے پیمانے پہ کام کرنا پڑے گا. فیملی کیا ہوتی ہے, فیملی میں گنجائش کیسے پیدا ہوتی ہے. میں ابھی پچھلے دنوں میں UK تھی, تو وہاں پر اسکاٹ لینڈ کا ایک علاقہ ہے جہاں پہ LGBTQ کے حوالے سے کریکلم میں چینجز آئیں, اور چھوٹے بچوں کو یہ بتایا گیا فیملی کیا ہوتی ہے, اور اس فیملی میں کسی میں 1 ماں اور باپ ہوتا ہے, کسی فیملی میں 2 باپ جن میں سے 1 ماں ہوتی ہے, یا 2 مائیں جن میں سے 1 باپ ہوتی. استغفر اللہ, وہ جو بھی سلسلہ ہے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ چینج تھرو کریکلم ہے نا, تو ہمارے تعلیم میں تبدیلی, جی بالکل ٹھیک, تو کریکلم کے تھرو چینج آنی چاہیے. ہمارے یہاں فیملی لائف کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا جاتا جس طرح سے ایجوکیٹ کرنا چاہیے. جیسے آپ یہ دیکھیے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی اس چیز کی ضرورت فیل کی گئی, تو بیفور میرج لوگ کاؤنسلنگ لیتے ہیں, اور باقاعدہ طور پر مینٹلی پریپیئر کرنے کے لیے اور پریپیئر ہونے کے لیے لوگ خود اس کے لیے سیشنز لیتے ہیں.
لیکن میں یہ کہتی ہوں سیشنز کی بات جو ہے نا وہ تو بالکل آخری حد ہے نا جی کہ اگر اور کچھ نہیں کر سکے تو آخر میں جا کے سیشنز لیں. لیکن ایک مائنڈ سیٹ کو اگر ہم ساری زندگی پریپیئر ہونے دیں تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ابتدا سے ہی ایجوکیشن میں ایسی چیزیں شامل کرنی چاہیے تاکہ فیملی لائف کو سمجھیں, ایک دوسرے کے ساتھ میوچل رسپیکٹ ریگارڈ کے ساتھ, اور اوور آل سوسائٹی کی ضرورت کو فیل کرتے ہوئے جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, جو گنجائش اللہ نے رکھی ہے اس کے لیے دلوں کے اندر گنجائش پیدا ہو.